بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کسی پہر میری آنکھ کھلی تو عجیب سا احساس ہوا۔ اچانک سانس رکی تھی یا دل کی دھڑکن، جیسے کسی نے بہت بھاری پتھر میرے سینے پر لا کر رکھا ہو۔ مجھے تو ابھی دل کا کوئی عارضہ نہیں، تو پھر ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ شاید بہت دیر سے بائیں جانب کروٹ لیے سوتا رہا ہوں۔ اب مجھے کروٹ بدل لینی چاہیے۔ ویسے بھی کروٹ نہ بدلنے کی وجہ تو نہیں۔ ایک بار پھر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ میں نے خود کو جھڑکا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ مانا میں نے کبھی اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ جینے مرنے کی قسمیں نہیں کھائیں، مگر کیا ہم مشرقی لوگ شادی کرتے وقت غیر ارادی طور پر اپنے دلوں میں ایسے ہی عہد و پیمان نہیں کر لیتے؟ کسی کے سمجھائے بغیر ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانے پہچانے بغیر ہی ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایسا میں نہیں، میری مرحوم اماں بھی کہا کرتی تھی۔ جب شادی سے ایک رات پہلے میں نے ان کی گود میں منہ چھپا کر ڈرتے ڈرتے کہا تھا، اماں بھی، بھلا میں کسی اجنبی عورت سے محبت کیسے کر سکتا ہوں، جس کو بس ایک نظر دیکھا ہو، جس کی آواز تک کی پہچان نہ ہو، جس کی آہٹ کبھی محسوس نہ کی ہو، جو خوشبو کون سی لگاتی ہے وہ تک معلوم نہیں، تو بھلا ایسے کیسے کسی کو دل دیا جاتا ہے؟ اور اماں بھی نے ہمیشہ کی طرح کس قدر پیار سے سمجھایا تھا، محبت تم نہیں، وہ تم سے کرے گی، اور تمہیں بس اس کی محبت کی عادت ہو جائے گی بیٹا۔ عورت تو ہے ہی محبت، سر تا پیر محبت، مگر مرد زیادہ تر عادی ہوتا ہے۔ عورت کو معلوم ہے مرد کو عادی بنانا ہے۔ عقل مند عورت کبھی مرد کو محبت کرنے پر مجبور نہیں کرتی، بس اپنی محبت کا عادی بنا دیتی ہے۔ اور رہے مجھے اپنی بہو پر پورا بھروسہ ہے۔ تم زیادہ فکر نہ کرو، ایک دن تم آنکھ کھولو گے اور تمہیں لگے گا کہ بس آج سے تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تمہیں اس کے کھو جانے سے ڈر لگنے لگے گا۔ تمہیں اس کی چھوٹی چھوٹی نادانیوں پر ہنسی آئے گی، مذاق اڑاؤ گے، اس کی بے وقوفیوں پر طنز بھی کرو گے، مگر اس سے دور ہو جانے کا خیال ہی تمہیں بے چین کر دے گا۔ اماں بھی کی باتوں سے مجھ میں چھپا ضدی مرد بھی ابھر کر سامنے آ گیا۔ ہو نہ ہو میں ایسا ویسا کوئی معمولی بندہ نہیں کہ ذرا سی عورت کی محبت کے جال میں پھنس جاؤں۔ اماں بھی تو مجھے ابھی تک چھوٹا سا بچہ ہی سمجھ رہی تھی۔ میں چھوٹا بچہ نہیں تھا، پھر بھی کتنی دیر تک اماں بھی کی گود میں منہ چھپائے پڑا رہا۔ اماں بھی غلط کہہ رہی ہیں کہ مرد محبت نہیں کرتا، صرف عادی ہوتا ہے۔ مجھے کس قدر محبت ہے اماں بھی سے، ہمیشہ سے تھی۔ وہ میں گھر میں 3 بھائیوں اور ایک چھوٹی بہن کا سب سے بڑا بھائی ہوں، اور ابا میاں کے گزر جانے کے بعد میں نے ہی کم عمری سے ابا میاں کی جگہ سنبھالی اور گھر کا کاروبار اپنے کندھوں پر لاد دیا۔ تو کیا یہ سب صرف عادی ہونے پر ہے گیا؟ نہیں، میں محبت کرتا ہوں،
بھائیوں سے، ننھی سی بہن سے اور سب سے بڑھ کر اپنی اماں بھی سے۔ ایسا الزام کیسے لگا سکتی ہیں اماں بھی ہم مردوں پر کہ ہم محبت نہیں کرتے؟ میں چاہتا تھا اماں بھی کو باتوں میں گھیرا جا سکتا ہے، مگر میں اماں بھی سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کتنے دنوں بعد میری شادی کے سلسلے میں ہونے والے ہنگاموں میں وہ دن رات مصروف ہو کر بے حد مسرور تھیں۔ شاید ابا میاں کے بعد وہ پہلی بار اس قدر حساس بساس تھیں، تو اب میں ان کا مزاج برہم کیوں کرتا؟ میں کوئی گندا بچہ تھوڑی ہوں۔ میں بچوں کی طرح کئی دوسری باتوں میں مگن اماں بھی کی محبت و شفقت کا مزہ لیتا رہا تھا، مگر دل ہی دل میں کہیں میرا خود سر مرد مکمل طور پر جاگ چکا تھا۔ خیالوں کا سلسلہ ٹوٹا، گھر کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کیا، مگر پھر مطمئن ہو گیا۔ دونوں بچے تو شام سے ہی اپنی پھپھو کے ساتھ چلے گئے تھے۔ چلو اچھا ہوا، ورنہ میں بھلا ان کو کیسے سنبھال سکتا تھا؟ یہ کام تو وہی کر سکتی ہے۔ مجھے تو ویسے بھی بچوں کو صاف ستھرا، مطمئن اور سکون سے بیٹھا دیکھنے کی عادت ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بغیر بچوں کے ساتھ وقت گزاروں، کسی نامناسب بات پر ان کو جھڑکوں۔ وہ ہوتی ہے تو میرے سامنے پتہ نہیں کیسے۔ دونوں بہت ہی شرارتی بچے مکمل طور پر ادب کے دائرے میں رہتے ہیں۔ مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ باپ کی ہزار شفقت و محبت کے باوجود کس طرح ماں بچوں کے دلوں میں باپ کے لیے بے انتہا ادب ڈال دیتی ہے، جیسے کوئی مالی بیج کو پانی دیتے دیتے تناور درخت بنا لیتا ہے۔ تو اچھا ہی ہے، سو بچے اپنی پھپھو کے ساتھ چلے گئے۔ یہ ہدایات بھی اسی نے دی ہوگی، وہ نہ ہو کے بھی موجود